کہ اگر آپ پروپورشنل ٹرمز میں لیڈ دیکھیں پورے صوبے کی سیٹس اٹھا لیں, پروپورشنل ٹرمز پہ دیکھیں کہ نمبر 1 اور نمبر 2 میں کس کا سب سے زیادہ فرق ہے, تو کامران کا پورے صوبے میں نمبر 1 آتا ہے 5.1 ٹائمز, اور میرا نمبر 2 آتا ہے 4.9 ٹائمز. تو پورے صوبے میں جن 2 لوگوں کی لیڈ سب سے زیادہ ہے ان کے رزلٹ فارم 47 میں ریورس کر دیے گئے. ٹھیک ہے, یہ 8 صوبائی اسمبلی کی سیٹیں ہو گئی اور 1 نیشنل اسمبلی کی ہوگی. صرف ان پہ بھی دھاندلی نہیں کی گئی. مینا خان کا رزلٹ چینج ہوا ہے. پشاور میں الیکشن کے لحاظ سے جہاں پہ مزاحیہ خیز طور پہ جب پی ٹی آئی کا 18 حلقوں پہ کلین سویپ رہا ہے, 13 پروونشل اسمبلی کے اور 5 نیشنل اسمبلی کے, ان میں سے 9 سیٹوں پہ دھاندلی نہیں ہوئی, فارم 47 رزلٹ چینج کیے گئے. اس پہ آپ سے پہلے بھی بات ہوئی تھی, اور آج ذرا زیادہ وضاحت سے کہ آپ کو سچویشن بھی بتائیں اور یہ ایک میسج بھی بتائیں کہ جو ہوا ہے اور جس بھونڈے طریقے سے ہوا ہے وہ چھپایا نہیں جا سکتا. تو اگر کسی کا خیال ہے کہ یہ ٹریبیونل بھیج کے 1-2 سال بعد لٹک جائے گی, بہت سے فیکٹ سامنے ہیں. جو آفیسرز انوالو تھے وہ ڈینائی نہیں کر سکتے کہ وہ کہاں پہ تھے, ان کا کیا رول تھا. جو ڈی آر او ہیں, ڈی سی آفاق وزیر, جو ایس ایس پی آپریشنز ان کے ساتھ تھے, کمرے کے اندر تھے جب 6 یا 7 2 این ایز کا اور 6 پروونشل اسمبلی سیٹس کا جو قیوم اسٹیڈیم میں رزلٹ اناؤنس ہو رہا تھا, یا جو ڈی آر او اور شاید سی سی پی او عیدگاہ میں جو باقی رزلٹس اناؤنس ہو رہے تھے, ڈینائی نہیں کر سکتے. ان کی پریزنس میں کمرے تالا ہوئے اور وہ وہاں پہ تھے, تو اس لیے کچھ فیکٹس جو ہیں وہ ذرا بتا دیں. 9 حلقے ہیں جس پہ رزلٹس تبدیل ہوئے. این اے 28 جس میں ساجد نواز کا مقابلہ نور عالم خان سے تھا, اور لگتا یہ ہے کہ نور عالم خان کے 38,000 ووٹ کے ساتھ 1 لگا کے 1,38,000 بنا دیا گیا. پی کے 72 محمود جان خان کا, جس پہ محمود جان خان کے 18,000 سے زائد ووٹ ہیں, کرامت خان کے 11,000 ووٹ ہیں, تقریباً ڈبل مارجن ہے, وہ ریورس کیا گیا. پی کے 73 جہاں پہ علی زمان کچھ ایسے مارجن سے ہی جیتے. یہ سب فارم 45 موجود ہیں. لاسٹ ٹائم میں نے اپنے حلقے کے 100% آپ کو دے دیے تھے, یہ سب ہم پبلک کریں گے. پی کے 74 ارباب جان داد جو کہ ڈبل سے زیادہ مارجن سے جیتے تھے, اور جن کی وکٹری جو ہے وہ ریورس کی گئی, اور میرے خیال میں ان کے ایک مخالف کے پتہ نہیں 10,000 یا جتنے بھی ووٹ تھے وہ اٹھا کے 46,000 کیے گئے. پی کے 75 پہ ملک شہاب چمکنی, جن کا پورا فارم 45 کا رزلٹ میں نے دیکھا. ملک شہاب کے 26,500 ووٹ تھے اندازاً, اور ارباب عثمان صاحب کے 11,500 ووٹ تھے. 2.5 گنا کا مارجن تھا. ارباب عثمان صاحب کے ووٹ کوئی 45 یا 46,000 جو ہے, یا 43,000 یا کچھ ایسے دکھائی گئے. اب یہ کیوں نہیں چھپ سکتا؟ ایک دم سے پورے پختونخوا میں جن 2 حلقوں میں پروونشل ٹرن آؤٹ سب سے زیادہ دکھائی جا رہا ہے وہ ہے پی کے 74 ارباب جان داد اور پی کے 75 ملک شہاب. میرے خیال میں باقی پشاور میں اوسط 35 اور 40 کے درمیان ہے, اور ان کی اوسط جو ہے وہ پتہ نہیں کہاں پہ چلی گئی, 50% سے نہیں 60% سے, ایک کی 65 ہے, ایک کی 64 ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اوپر ارباب عامر ایوب کا رزلٹ دیکھ لیں, ان کی تو یہ اوسط نہیں ہے. باقی سارے پشاور کی پی کے اس پہ دیکھ لیں, ان کی تو یہ اوسط نہیں ہے. آگے جائیں, پی کے 78 پہ عاصم خان, میرے خیال میں وہ کوئی 17 یا 18,000, اور نمبر 2 پہ 7,000 پہ تھے. تیسرے یا چوتھے نمبر کے کینڈیڈیٹ قاری ظاہر کو جو ہے وہ فارم 47 میں جتوایا گیا. پی کے 79 جو میرا حلقہ ہے, جہاں مجھے رٹ گیا ہے رزلٹ, کیونکہ ایک ایک نمبر میں نے ڈبل ٹرپل چیک نہیں کیا, 30 بار چیک کیا. جو پولنگ کیمپس پہ صورتحال تھی وہ آپ کو پتہ تھی.
تقریباً 38,000 پولنگ میں 25,102 ووٹ میرے. دوسرے نمبر پہ مولانا صاحب کی پارٹی کے درویش صاحب جن کے 5,188 ہیں, 5 گنا فرق ہے. اور تیسرے نمبر پہ پیپلز پارٹی کوئی 2,300 یا 2,200. چوتھے نمبر پہ جے آئی ان سے کوئی 100 ووٹ کم. اور 5ویں نمبر پہ یہ پی ایم ایل این کے کینڈیڈیٹ جلال خان صاحب 1,619. یعنی ہم 1,000 ووٹ لینے والے کو 25,000 ووٹ لینے والے پہ سبقت دے رہے ہیں. مجھے ویسے کیونکہ میں نے خود میں ان کا شکر گزار ہوں, ان دونوں نے اپنے پریس کانفرنسز میں خاص میرے حلقے کا حوالہ دیا کہ حیات آباد میں 5ویں نمبر کا کینڈیڈیٹ 1500-1600 ووٹ لے کے جیت گیا. اچھا پی کے 80 میں بھی یہ ہوا ہے جہاں حمید الحق کی لیڈ 2 گنا سے زیادہ جو ہے وہ اوور ٹرن ہو گئی. پی کے 82 میں کامران بنگش کی 30,000 کچھ ووٹ تھے. دوسرے نمبر پہ اے این پی کے نوید کے 6,000 ووٹ تھے. پھر تیسرا, پھر چوتھا, پھر 5واں, پھر 6, پھر 7ویں نمبر پہ طارق عوان صاحب 3,996. یعنی 3,000 ووٹ والا 30,000 ووٹ والے سے جیت رہا ہے. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ اگر آپ پروپورشنل ٹرمز میں لیڈ دیکھیں, پورے صوبے کی سیٹس اٹھا لیں. پروپورشنل ٹرمز پہ دیکھیں کہ نمبر 1 اور نمبر 2 میں کس کا سب سے زیادہ فرق ہے, تو کامران کا پورے صوبے میں نمبر 1 آتا ہے 5.1 ٹائمز, اور میرا نمبر 2 آتا ہے 4.9 ٹائمز. تو پورے صوبے میں جن 2 لوگوں کی لیڈ سب سے زیادہ ہے ان کے رزلٹ فارم 47 میں ریورس کر دیے گئے. ٹھیک ہے, یہ 8 صوبائی اسمبلی کی سیٹیں ہو گئی اور 1 نیشنل اسمبلی کی ہوگی. صرف ان پہ بھی دھاندلی نہیں کی گئی. مینا خان کا رزلٹ چینج ہوا ہے کیونکہ لگتا یہ ہے کہ لوگ رزلٹ چینج کر رہے تھے, لیکن کہیں کہیں پہ آروز نے پریشر برداشت کیا رزلٹ چینج کرنے کا. تو جو ہمارے پاس فارم 45 ہے اس پہ مینا خان کی لیڈ آفیشیل رزلٹ. اب فار ایگزامپل آپ یہ دیکھ لیں, ملک شہاب صاحب کی سیٹ لے لیں, ارباب عثمان صاحب کے ایک حلقے پہ 45 یا 46 یا 43,000 ووٹ دکھائی دے رہے, جو ان کے نیچے 4 حلقے این اے کے آتے ہیں نا, یہ اے این پی نے یہ ڈیٹا ریلیز کیا ہے. جو 4 حلقے پی کے آتے ہیں, پی کے 74, 75, 76 اور ایک اور شاید, ان پہ مل کے اے این پی کے 16,000 ووٹ ہیں یا 18,000 ووٹ ہیں, اور ایک ثاقب چمکنی کے این اے پہ, پورے این اے پہ 18,000 ووٹ ہیں جس میں 4 حلقے آتے ہیں, اور ایک حلقے پہ اے این پی نے جو ہے وہ 46,000 ووٹ لے لیے. کیسے؟ پوائنٹ اس کا یہ ہے کہ یہ جو ہوا ہے یہ ابھی چھپایا نہیں جا سکتا, اور یہی پوائنٹس ہم بار بار سمجھا رہے ہیں ایڈمنسٹریشن کو, چاہے وہ چیف سیکرٹری ہو, چاہے وہ آئی جی ہو, چاہے وہ ڈی آر او صاحب ہوں, جن کے ساتھ واحد دنیا کا کانٹیکٹ شاید 4-5 دن میں یہ ہوا ہے الیکشن کے بعد کہ ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے مرغیوں کے ریٹ جو ہے وہ نکل جاتے ہیں, چاہے وہ سی سی پی او یا ایس ایس پی آپریشنز ہو. یہ ایکسکیوز, اور چاہے وہ آر اوز ہو, یہ ایکسکیوز کوئی نہیں لے سکتا کہ جی ہماری انوالومنٹ نہیں تھی. ایڈمنسٹریشن کی رسپانسبلٹی ہے کہ ایڈمنسٹریشن کا ہر آفیسر جو الیکشن کمیشن کے ماتحت کام کر رہا ہے, چیف سیکرٹری اور آئی جی پی سے شروع ہوتے ہوئے, کہ وہ اپنی ایڈمنسٹریٹو ڈیوٹیز بغیر کسی بائس کے ایکسیکیوٹ کرے. 5 بجے تک یہ ہوا, اس میں کوئی شک نہیں. انٹرنیٹ جو ہے وہ نہیں تھا, لیکن اس میں صوبائی ایڈمنسٹریشن کا کوئی کام نہیں ہے تو ہم کیوں ان کو قصوروار ٹھہرائیں. لیکن جو 5 بجے کے بعد ہوا وہ آپ سب کے سامنے ہے. جو 2 لوکیشنز تھی جہاں پہ ریزلٹس کا ٹیبولیٹ ہونا تھا, وہاں پہ جیسے ہی ریزلٹس پی ٹی آئی کے فیور میں آنے لگے, جن سکرینز پہ ٹیبولیٹ ہونا تھا وہ سکرینز بند ہو گئے.
جیسے ہی ہمیں اطلاع آئی ہم سارے کینڈیڈیٹس وہاں پہ پہنچ گئے، ذمہ داری دکھاتے ہوئے، کیونکہ ہم سب یہ کر سکتے تھے، ہم ہزاروں لوگ نہیں لے کے گئے تاکہ کوئی لا اینڈ آرڈر سچویشن نہ بنے. ہم وہاں پہ گئے، ہمیں وہاں باہر روکا گیا. میں قیوم اسٹیڈیم کی بات کر لیتا ہوں. وہاں پہ میں تھا، کامران بنگش تھا، آصف خان تھا، ارباب شیر علی تھا، مینا خان افریدی تھا، قاسم علی شاہ تھا. یہ 6 تو لوگ ہیں جو کینڈیڈیٹس تھے. پہلے ہمیں کوئی 3 بجے تک قیوم اسٹیڈیم کے اندر ہی نہیں داخل ہونے دیا گیا. سی سی پی او صاحب سے بات ہوئی. سی سی پی او صاحب نے کہا کہ ڈی آر او کی اجازت کے بغیر میں نہیں اندر جانے دے سکتا. میں نے کہا کہ ہمارا قانونی حق ہے. انہوں نے کہا جی لیکن ڈی آر او کے اجازت کے بعد. تو میں نے پوچھا ان سے کہ یہ سچ ہے یا میرے سارے پولنگ ایجنٹس نے مجھے جھوٹ بولا ہے؟ کیونکہ اگر انہوں نے مجھے جھوٹ بولا ہے تو پھر تو مجھے ان کی کلاس لینی چاہیے. تو یہ تو مجھے چیک کرنا پڑے گا. میں نے کہا رزلٹ تو بنایا آپ نے، آپ کے کیا مطلب آپ کو چیک کرنا پڑے گا؟ تو اس ٹائپ کی کانٹرڈکشنز ابھی سالو نہیں ہو سکتی. آج ہائی کورٹ میں بھی کیس ہوا. انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ چونکہ اگر ابھی بھی انصاف نہ ہو تو ہمارے پاس واحد ریمیڈی دوبارہ الیکشن کمیشن جانا ہے. ہم ابھی آر اوز کے آرڈرز کے منتظر ہیں. جہاں پہ کسی کے سامنے، اگر کسی کے سامنے فارم 47 جو ہے وہ ٹیبولیٹ ہوا ہو یہاں پہ تو وہ پلیز بتا دیں. کسی کے سامنے نہیں ہوا تو وہ فارم 47 اللیگل ہے، ان کی کوئی قانونی حیثیت ہی نہیں ہے. آپ یہ دیکھ لیں کہ لیٹ سے اگر کہیں پہ وہ فارم 49، میں آپ کو اگلا مسئلہ بتا دیتا ہوں اور پھر میں جو ہے وہ کویسچنس کے لیے اوپن کروں. لیٹ سے کہ کوئی یہ فارم 49 ایشو کر دے، اس کے بعد میرے خیال میں فارم 48 ہے جس میں پولنگ اسٹیشن وائز رزلٹ آتا ہے. ایم آئی رائٹ؟ ٹھیک ہے. فارم 48 میں ان کو ہر پولنگ اسٹیشن کے رزلٹ جو ہے وہ نقلی ڈالنے پڑیں گے. اب ہر حلقے پہ، میرے حلقے پہ 66، اس میں سب سے رجسٹرڈ ووٹرز کم ہیں، کسی پہ 90، کسی پہ 100. بہت سمپل کہ قانون کو فالو کریں، ورنہ قانون جو ہے وہ خود بخود ان سب کو جنہوں نے الیکٹرل فراڈ کیا ہے، خان صاحب نے اپنا فیصلہ سنا دیا، بات ختم ہو گئی. ہم سب نے اس کو سپورٹ کرنا ہے اور صوبے کی خدمت کرنی ہے.